نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. سنو بھائی، حکم آیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. آگے بڑھتا ہوں. حکم آیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. یہ ایسے ہی حکم آیا، صحابہ فوراً پلٹ گئے بیت اللہ کی طرف. یہود نے کہا کہ ان کی پچھلی نمازیں تو ضائع ہو گئی کیونکہ ان کا رخ ہی صحیح نہیں تھا، اور اگر وہ رخ صحیح تھا تو کیوں رخ بدل دیا. مسلمانوں کو یہ تانا ملنے لگا کہ ان پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ تم حکم سے آئے ہو حکم کی طرف. اللہ تعالی معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. یہ یوں تو نہیں کہتے کہ نہیں جی ہم تو جیسے کر رہے تھے ایسے ہی کریں گے، یا آپ نے حکم دیا ہے ظہر کی نماز میں اثر سے ادھر پڑھ لیں گے. حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. نماز، روزہ تو ایسا ہے کہ آپ نے اتنے بجے روزہ بند کیا، اتنے بجے کھول دیا، اس کے بعد کا وقت روزے کا نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے درمیان کہیں وقفہ نہیں ہے، کہیں بھی وقفہ نہیں ہے. رکوع کی بھی تسبیح، قومے کی بھی تسبیح، سجدے کی بھی تسبیح، جلسے کی بھی تسبیح، قاعدے کی بھی تسبیح، ہر موقع پر دعا اور تسبیح ہے. قیام میں بھی، کسی بھی موقع پر نماز میں کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جس میں کچھ پڑھنا نہ ہو. ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ذکر سے بھری ہوئی ہے. اس لیے بھی نماز کو ذکر اکبر فرمایا کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. ایسا عمل جس میں کوئی وقفہ نہیں. اللہ تعالی قبلہ بدلنے کا حکم لائے نماز کے درمیان. آپ فوراً پلٹ گئے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ فوراً گھوم گئے. باقی مسجدوں میں بھی نماز ہو رہی تھی. ایک صحابی گئے، جا کے اعلان کر دیا کہ قبلہ بدل گیا. اتنا جلدی حکم پر عمل کیا گیا. جہاں جہاں نماز ہو رہی تھی وہ سارے فوراً پلٹ گئے بیت اللہ کی طرف. فوراً حکم آتے ہی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی نماز سے اطاعت تک کی اصلاح کی نہیں پیدا ہوئی. کوئی ایسا تو نہیں جو یوں کہے کہ بھائی ظہر تو پوری کر لیں، اثر سے ادھر پڑھ لیں گے. نماز کے درمیان ہی حکم آ گیا. صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے بیت اللہ کی طرف. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے معمول کے خلاف، ہم دیکھنے کے لیے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر باقی رہتا ہے اور نبی کی اطاعت سے